یہ کہانی ایک ایسے ڈاگ کی ہے جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کیا کرتا تھا، پر تھوڑا شرارتی تھا۔ اس ڈاگ کا نام بک تھا اور یہ ایک کافی خوبصورت علاقے میں بہت بڑے جج کے گھر میں رہا کرتا تھا۔ ایک دن جج کی نوکرانی اس کو اپنے ساتھ مارکیٹ میں لے کر جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ مستی کرتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، پر کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ تو جج کا ڈاگ تھا۔ مارکیٹ میں ایک آدمی اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، یہ ڈاگ تو بہت اچھی نسل کا ہے اور جو کینیڈا میں سونے کی کان ہے وہاں پر ایسے ڈاگ کی بہت ضرورت ہے۔ یہ بات وہاں پر کھڑا جج کا مالی بھی سن رہا تھا۔ آج جج کا برتھ ڈے تھا۔ بک بچوں کو جب اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو یہ بری طرح ان کے بیڈ پر کودتا ہے اور ایک آفت مچا دیتا ہے کیونکہ بک سائز میں بہت بڑا تھا۔ جب وہ چلتا تھا تو پورا گھر ہلتا تھا۔ اب کچن میں جج کی نوکرانی مزے مزے کے کھانے بنا رہی تھی، مگر بک کے آنے پر وہ سارا کھانا چھپا دیتی ہے تاکہ بک کی ان کھانوں پر نظر نہ پڑے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بک نے دیکھ لیا تو وہ سب کچھ خراب کر دے گا۔ اب جب بک کچن میں جاتا ہے اور معصوم سی شکل بنا کر نوکرانی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو کچن سے باہر نکال دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ پہلے سب کے ساتھ صحیح سے پیش آؤ پھر کھانا ملے گا۔ تبھی وہ باہر ایک خرگوش کو دیکھتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہوا اپنا سر ایک درخت میں دے مارتا ہے۔ تبھی اس کی نظر باہر پارک میں سجے ہوئے ٹیبل پر پڑتی ہے جو طرح طرح کے کھانوں سے سجایا گیا تھا کیونکہ جج کا برتھ ڈے تھا اور ان کے دوست آنے والے تھے۔ اب جب تصویر بنوانے کی باری آتی ہے تو بک کو بھی بلایا جاتا ہے۔ بک کی تصویر بن جاتی ہے پر تبھی جج بک کے منہ میں ایک بوٹی دیکھتے ہیں اور پھر اس ٹیبل کو جس کو بک نے مہمانوں کے آنے سے پہلے سارا خراب کر دیا تھا۔ جج کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے اور آج رات کے لیے وہ بک کو گھر سے باہر رہنے کی سزا دیتا ہے۔ باہر موسم بہت خراب تھا، تیز بجلی چمک رہی تھی۔ بک بیچارہ بار بار دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اب بک کو دور کھڑے مالی کی آواز آتی ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے۔ تبھی مالی ایک بسکٹ کو ایک گھوڑا گاڑی میں پھینکتا ہے۔ بک بھی اس کو اٹھانے اس کے اندر چلا گیا تھا کیونکہ بک بیچارہ بھوکا تھا، پر تبھی مالی دروازہ بند کر دیتا ہے۔ بک اندر سے دیکھ رہا تھا کہ مالی کسی سے پیسے لے رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے اسے بیچ دیا ہے، اسی آدمی کو جو مارکیٹ میں بک کو دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ اب بک کو وہاں سے لے جا کر ایک بہت بڑے باکس میں بند کر کر ٹرین میں چڑھا دیا جاتا ہے۔ بک کو جب ہوش آتا ہے تو وہ بھونکتا ہے، کھانا مانگتا ہے۔ تبھی ایک آدمی اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر اس کا باکس کھولتا ہے۔ وہ آدمی بک کو مارتا ہے۔ پہلی بار بیچارے بک کو کسی نے مارا تھا مگر بک اب بھی ہار نہیں مانتا۔ وہ موقع پاتے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جب وہ باہر آ کر دیکھتا ہے تو وہ تو ایک جہاز میں تھا جہاں اس کے چاروں طرف پانی تھا۔ اب اس کو پتا چل گیا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا۔ وہ جہاز اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ بک وہاں پر سب کو حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہاں پر تھوڑی دیر میں برف باری شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے یہ برف باری پہلی بار دیکھی تھی جسے دیکھ کر وہ بہت خوش تھا۔ وہ برف میں کھیل بھی رہا تھا۔ تبھی وہ اپنی رسی چھڑا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جس کے بعد ہمیں مووی میں جان نام کا ایک بڑا آدمی دکھایا جاتا ہے۔ جان اپنا گھر چھوڑ کر یہاں سے جا رہا تھا، تبھی اس کی ٹکر بک سے ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ لوگ پہلی بار ملے تھے۔ بک کو اب ان ڈاگز کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے جن کو بیچا جانا تھا۔ وہاں پر باقی ڈاگز کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا پر بیچارے سے کوئی بھی دوستی نہیں کرتا۔ تبھی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے، اس کو بک بہت اچھا لگتا ہے، خرید کر وہاں سے لے جاتا ہے۔ یہ آدمی ایک پوسٹ مین تھا۔ اس کو برف پر اپنی سلیڈ یعنی اپنی گاڑی کو چلانے کے لیے ایک ڈاگ کی ضرورت تھی۔ پوسٹ مین بک کو باقی ڈاگز کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ اس کے گلے میں بھی ایک پٹا ڈال دیا جاتا ہے۔ جب ڈاگز آگے بڑھتے ہیں پر بک کو برف پر چلنے ہی نہیں آتا۔ اس کو برف پر چلتے ہوئے کافی زیادہ مشکل ہو رہی تھی۔ وہ لڑکھڑا رہا تھا اور گر جاتا ہے۔ پوسٹ مین سمجھ گیا تھا کہ بک سے اب چلا نہیں جا رہا۔ رات کو جب پوسٹ مین اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ ٹینٹ لگا کر سو رہا تھا تو تبھی بک یہاں پر ایک شرارت کرتا ہے۔ وہ اس اسسٹنٹ کو ٹینٹ سے نکال کر خود پوسٹ مین کے پاس جا کر سو گیا تھا، پر تبھی اسسٹنٹ نیند سے اٹھ جاتی ہے۔ وہ بک کو ٹینٹ سے باہر نکال دیتی ہے۔ اچانک بک کو وہاں پر ایک کالا بھیڑیا نظر آتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ وہ پیچھے ہوتا ہے
तभी वो एक डॉग से टकराता है जो वहाँ पर एक गड्ढा बनाकर सो रहा था। वो बग को वो जगह देकर वहाँ से चला जाता है और खुद अपने लिए दूसरा गड्ढा बना लेता है। अब बग को भी ये पता चल गया था कि बर्फ में कैसे सोते हैं। अगली सुबह ये लोग अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं, पर अभी भी बग से सही चला नहीं जा रहा था। वो रास्ते में अपने लेटर्स डिलीवर कर आगे पहुँचते हैं। दोबारा से रात हो जाती है। रात के खाने में सभी डॉग्स को फिश दी जाती है। वहाँ पर एक डॉग दूसरे डॉग से फिश छीन लेता है। बग जब ये देखता है तो वो अपना खाना उस डॉग को दे देता है। सभी डॉग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। अगली सुबह रास्ते में रुककर एक डॉग पानी पी रहा था। जब दूसरा डॉग भी पानी पीना चाहता था तो वो डॉग उसको मना कर देता है और उस पर गुस्सा करता है। बग ये देखकर दूसरी जगह पर बर्फ को खोदकर पानी निकालता है और सभी डॉग्स को वहाँ से पानी पिलाता है। सब डॉग बहुत ज्यादा बग से खुश हो गए थे, पसंद करने लगे थे। उस डॉग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जो दूसरों को पानी पीने से रोकता है। बग अब काफी अच्छी तरह बर्फ पर भागने लगा था। एक दिन रास्ते में चलते हुए पोस्टमैन की असिस्टेंट बर्फ को चेक करते हुए पानी में गिर जाती है। बग जब ये देखता है तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस असिस्टेंट को बचाता है। पहले तो बग को नोटिस नहीं करती थी, पर अब उसको भी बग अच्छा लगने लगा था। वो रात को उसको अपने पास बिठाकर खाना खिलाती है। दूसरा डॉग दूर बैठा देख रहा था और वो इससे बहुत ज्यादा जेलस था। इसके बाद पोस्टमैन और असिस्टेंट तो सोने चले जाते हैं। तभी बग एक खरगोश को देखता हुआ उसके पीछे भागता है। इसी तरह खरगोश के साथ खेला करता था। तभी दूसरा डॉग आता है और अचानक से खरगोश को मार देता है और बाद में बग पर भी हमला करता है। उस हमले से बग बेहोश हो गया था। अचानक से दोबारा काला भेड़िया आ गया था और वो उस डॉग को उठाकर दूर फेंक देता है। वो ही काला भेड़िया जो बग को नजर आया था। सुबह को पोस्टमैन उस डॉग को आवाज लगाता है जिसने बग पर हमला किया था, पर वो था ही नहीं। वो इसीलिए ढूंढ रहा था क्योंकि वो अपनी स्लेड के आगे बांधता था, पर अब बग ये चाहता था कि उसको आगे बांधा जाए। बहुत तेज भागता है और जोश में था। पोस्टमैन भी ये देखकर बहुत खुश था। तभी वो एक साइड पर देखता है एक पहाड़ पर से बर्फ गिर रही थी। बग भी उसको देख लेता है। तभी वो बग को दूसरी साइड पर मुड़ने का कहता है। वहाँ बग को सीधी साइड पर अपना वही काला भेड़िया नजर आता है जो अक्सर उसको आता था। वो उसी साइड पर वहाँ पर एक केव, एक गुफा से होते हुए सबको बचा लेता है। पोस्टमैन भी उसकी ये बात देखकर समझ गया था कि बग वाकई ही एक समझदार डॉग है। वो उसकी अक्लमंदी और तेज रफ्तार से जल्द ही अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं। सबको उनके लेटर देते हैं जिन्हें पढ़कर सभी खुश थे। बग सबको देख रहा था। यहाँ पर जॉन भी था जो पहले बग से टकराया था। घर में बैठकर लेटर लिख रहा था अपनी बीवी के लिए, जिसमें वो लिखता है कि उनके बेटे का बर्थडे है जो अब इस दुनिया में नहीं था और इसीलिए उसने अपना घर भी छोड़ दिया था। यहाँ पर बग को एक बार फिर काला भेड़िया नजर आता है और इससे यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ये काला भेड़िया उसको जब नजर आता था तब बग के साथ कुछ न कुछ अच्छा होता था। अब खैर अगली सुबह पोस्टमैन को यहाँ से लेटर लेकर जाने थे। तभी पीछे से जॉन की आवाज आती है। ये लेट हो गया था। बग रुककर उससे खुद लेटर लेने जाता है। इस तरह काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पोस्टमैन को गवर्नमेंट की तरफ से लेटर मिलता है कि सभी डॉग्स को बेचकर वापस आ जाओ। बुरा लग रहा था कि उन्होंने अब सभी डॉग्स को छोड़ना होगा। वो करते भी तो क्या करते, वो सभी डॉग्स को उधर ही छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पर एक अमीर आदमी सभी डॉग्स को खरीद लेता है। ये सोने की तलाश में था। सभी डॉग्स को अपनी स्लेड के साथ बांधता है और कहता है चलो, पर सामान बहुत ज्यादा था जिससे बग और उसके साथी उनके वजन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उधर जॉन भी जाने की तैयारी में था। वो जब ये देखता है वो कहता है देखो अभी उधर जाना खतरे से खाली नहीं, पर वो अमीर आदमी बात नहीं मानता और उनको लेकर चला जाता है। तभी रास्ते
میں بگ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ امیر آدمی اس کو گن سے مارنے والا تھا، تبھی وہاں جان آ جاتا ہے، ابھی بھی ان کو سمجھاتا ہے کہ آگے مت جاؤ۔ وہ امیر آدمی سونے کی لالچ میں اتنا زیادہ پاگل ہو گیا تھا، وہ کسی کی بھی نہیں سنتا۔ جان اب بگ کو اس کی سلیٹ سے الگ کرتا ہے اور اسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ 2 دن کے بعد جب بگ کو ہوش آتا ہے تو جان اس کو بتاتا ہے کہ تمہارے باقی ساتھی مر چکے ہیں اور اب تم بھی آزاد ہو، جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ پر بگ جاتا بھی تو کہاں جاتا، اس بیچارے کا تو کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ ایک دن جان بار میں جا کر ڈرنک کرتا ہے، تبھی بگ بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر وہی امیر آدمی بھی تھا، وہ جان پر حملہ کرتا ہے، اسی لیے کہ اس نے بگ کو اس کے ساتھ جانے نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے بگ کے باقی ساتھی بھی مارے گئے۔ پر بگ جب یہ دیکھتا ہے تو وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے، بگ کو دور کرتا ہے اور جان پر گن کر لیتا ہے، جس کے بعد وہاں پر جو لوگ تھے وہ امیر آدمی کو باہر پھینک دیتے ہیں۔ جان بہت زیادہ ڈرنک کرتا تھا، بگ اس کو روکتا ہے۔ وہ ایک دن اس کی بوتل کو برف کے نیچے چھپا کر اس پر بیٹھ جاتا ہے۔ جان بگ کو دور بھی کرتا ہے، پر وہ اتنا بھاری تھا کہ جان سے تو وہ ہلتا بھی نہیں۔ ایک دن جان اس کو ایک نقشہ دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ کا نقشہ ہے جہاں پر بہت سارا سونا ملے گا۔ میرے بیٹے نے اس نقشے کے پیچھے ایک لائن لگائی تھی، کہتا تھا کہ سب لوگ نقشے کے مطابق چلتے ہیں، ہم اس لائن پر چلیں گے، چلو ہم بھی چلتے ہیں سونا ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ صبح کو پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور جس وجہ سے ان کی کشتی میں سوراخ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی کشتی کو چھوڑ کر پیدل آگے جاتے ہیں۔ دونوں کو ایک گھر نظر آتا ہے، اس گھر کو دیکھ کر کافی خوش ہو گئے تھے۔ ادھر دوسری طرف وہ امیر آدمی جو سونے کی تلاش میں تھا، وہ جان کے گھر پر پہنچ جاتا ہے اسے مارنے کے لیے۔ تبھی اس کو نقشہ نظر آتا ہے، وہ سمجھ گیا تھا کہ جان کہاں پر گیا ہے۔ ایک دن جان کو نہاتے ہوئے ندی میں سونے کا ایک ٹکڑا ملتا ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے، سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ تبھی بگ بھی اس کو دیکھ کر پانی میں ڈبکی لگاتا ہے اور ایک پتھر منہ میں اٹھاتا ہے۔ جان کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہے، وہ دوبارہ سے پانی میں ڈبکی لگاتا ہے۔ اس بار وہ ایک بڑا سونے کا ٹکڑا نکالتا ہے۔ جب وہ جان کے ہاتھ میں چھوٹا ٹکڑا دیکھتا ہے تو وہ اسے پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ جان بھی اس کی اس حرکت پر بہت ہنس رہا تھا۔ تبھی وہاں پر ایک سفید بھیڑیا کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ بگ جب اس کے پیچھے جاتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ایک دن ان بھیڑیوں کا جھنڈ شکار کر رہا تھا، تبھی اچانک ان کا ایک ساتھی پانی میں گر جاتا ہے۔ وہ پانی کے بہاؤ سے آگے جا رہا تھا، بگ اس کو دیکھ کر بچ جاتا ہے، جس کے بعد بگ بھی ان بھیڑیوں کا دوست بن گیا تھا۔ بگ بھی اب زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزارتا تھا۔ اس طرح جان بیچارہ اکیلا رہنے لگا تھا، پر وہ جان کے لیے روزانہ ایک شکار کر لاتا تھا۔ ایک دن کافی دیر ہو جاتی ہے، بگ گھر نہیں آتا، جان اکیلا ہی شراب پینے لگتا ہے۔ جب بگ کو بھی احساس ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور آ کر جان کی گود میں سو گیا تھا۔ صبح سفید بھیڑیا اس کو اپنے پاس بلاتی ہے، بگ ان کے ساتھ چلا گیا تھا۔ جان کو بھی اب احساس ہو جاتا ہے کہ بگ کو اس کی فیملی مل گئی ہے، وہ خوش تھا۔ جان بھی اب اکیلا محسوس کرتا تھا، اسی لیے وہ بھی واپس گھر جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سارے بڑے ٹکڑے سونے کے پانی میں گرا دیتا ہے اور چھوٹے ٹکڑے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، کہتا ہے کہ میرے لیے یہی کافی ہے، تمہیں تمہاری فیملی مل گئی ہے اور میں بھی صبح یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر بگ اداس ہو گیا تھا، سفید بھیڑیا کے پاس چلا جاتا ہے۔ ادھر جان کو اپنے گھر میں کسی کی آواز آتی ہے۔ جان جب باہر جا کر دیکھتا ہے تو وہ امیر آدمی تھا، وہ جان کو گولی مار دیتا ہے۔ جان کے ہاتھ میں لالٹین تھی، وہ نیچے گر جاتی ہے، پورے گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ امیر آدمی جان سے سارا سونا لینے آیا تھا، جب سونا دیکھتا ہے وہ تو جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ تبھی وہاں پر بگ بھی آ جاتا ہے، وہ اس کو آگ میں دھکا دے دیتا ہے، جس سے امیر آدمی وہیں مر جاتا ہے اور جان کو بھی گولی لگی تھی، اسی لیے وہ بھی کافی زخمی تھا۔ مرتے ہوئے جان بگ کو کہتا ہے کہ میرے بچے یہی تمہارا گھر ہے اور تمہیں یہی رہنا ہے، اور مر جاتا ہے۔ سفید بھیڑیا بگ کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سفید بھیڑیا اور بگ اب ایک کپل تھے اور ان کے 2 بچے بھی تھے۔
बक अपने झुंड का लीडर बन गया था। अक्सर वो अपने झुंड को लेकर उस जगह पर भी जाता था जहाँ पर जॉन की मौत हुई थी। बक इस जंगल में बहुत खुश था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।